بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 34 میں 4 سمت میں نماز پڑھنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اس حوالے سے 4 سو نماز پڑھنے کی صورت کا تذکرہ کریں گے کہ کون سی صورت میں 4 سو یعنی 4 سمت میں نماز پڑھنی واجب ہے، 4 سو نماز ممکن نہ ہونے کا کیا حکم ہے، 4 سو نماز پڑھنے کے حکم کی دلیل کیا ہے، شہید ثانی کا دلیل کی سند پر تبصرہ بھی بیان ہوگا اور شہید ثانی کا اصولی قواعد کی روشنی میں اس حکم پر تبصرہ بھی ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ فَقَدَ التَّقْلِيدَ صَلَّى إِلَىٰ 4 جِهَاتٍ مُتَقَاطِعَةٍ عَلَىٰ زَوَايَا قَوَائِمَ مَعَ الْإِمْكَانِ فَإِنْ عَجَزَ اكْتَفَىٰ بِالْمُمْكِنِ وَالْحُكْمُ بِالْأَرْبَعِ حِينَئِذٍ مشہور۔ شہید ثانی فرماتے ہیں، کیونکہ شہید اول نے تو اس مسئلے کو ذکر نہیں کیا تھا، کہ اگر تقلید کرنا بھی فاقد ہو جائے، چونکہ یہ تقلید یعنی کسی کے قول پر اعتماد کرنا جو قبلہ کو جانتا ہے، تو یہ اس صورت میں تھا کہ جب علم آور دلیلیں بھی نہ ہوں، معصوم کا محراب دیکھ لے، خود اجتہاد کر لے، اور ظن آور جو گمان آور دلیلیں ہیں وہ بھی نہ ہوں، تو پھر کہا گیا تھا کہ وہ دوسرے کے قول پر اعتماد کرے اور اس کی تقلید کرے جو بندہ جہت قبلہ کو جانتا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اگر دوسرے کے قول کی تقلید بھی ممکن نہ ہو اور کوئی اس کو بتانے والا بھی نہ ہو، کیا کرے گا؟ صلی الی 4 جہات متقاطعۃ، تو 4 سمت کی طرف وہ نماز پڑھے گا، جہات متقاطعۃ علی زوایا قوائم 4، تو 4 قائمہ زاویہ کے تحت وہ کیا کرے گا؟ 4 جہات میں نماز پڑھے گا، یعنی 2 جو ہے خط ہوں جو ایک دوسرے کو سیدھے کاٹتے ہوں اور ہر زاویہ ان کا 90 درجے کا بنتا ہو، تو اس طرح کے جو کیا ہیں خطوط ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو خط کرنے والے ہوں اور سیدھے جو ہے نا اس سے زاویے بنتے ہوں، تو اس طرح جو ہے نا امکانی صورت میں جب 4 طرف اس طرح نماز پڑھنا ممکن ہو تو پھر اس کو 4 سمت میں نماز پڑھنی چاہیے، گویا کہ شمال جنوب مشرق مغرب کی طرف نماز پڑھنی چاہیے۔ فَإِنْ عَجَزَ اكْتَفَىٰ بِالْمُمْكَنِ، اگر اس کے لیے 4 سمت میں نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو جتنا ممکن ہو، جس سمت میں ممکن ہو اسی کو وہ پڑھ لے۔ وَالْحُكْمُ بِالْأَرْبَعِ حِينَئِذٍ مشہور، یعنی علم آور دلیلیں، گمان آور دلیلیں، حتیٰ کسی کے قول کی تقلید کرنا بھی ممکن نہ ہونے کی صورت میں 4 سمت میں نماز پڑھنا اور اس کا حکم ہونا یہ مشہور فقہاء شیعہ کا نظریہ ہے۔ وَمُسْتَنَدُهُ ضَعِیفٌ، لیکن اس کی جو دلیل شرعی ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، یعنی اس کی حجیت ثابت نہیں ہے، اس روایت کی سند معتبر نہیں ہے۔ وَاعْتِبَارُهُ حَسَنٌ، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں 4 سمت میں نماز پڑھنا، اس کو معتبر قرار دینا اچھا نظریہ ہے، اصولی حوالے سے، علمی تحلیل کے حوالے سے یہی بہتر ہے۔ لِأَنَّ الصَّلَاةَ كَذَلِكَ تَسْتَلْزِمُ إِمَّا الْقِبْلَةَ أَوِ الْانْحِرَافَ عَنْهَا بِمَا لَا يَبْلُغُ الْيَمِينَ وَالْيَسَارَ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلصِّحَّةِ مُطْلَقًا۔ فرماتے ہیں چونکہ ہم جب عقلی طور پر تحلیل کرتے ہیں تو
اگر تو اس کو کسی سمت میں معلوم ہوتا کہ قبلہ کس طرف ہے تو اسی سمت میں وہ نماز پڑھ لیتا. جب اس کو معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے تو وہ چاروں طرف نماز پڑھتا ہے. تو جب چاروں طرف نماز پڑھتا ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ اس نے قبلہ کو پا لیا ہے، چونکہ قبلہ انہی چار طرفوں میں سے کسی ایک میں موجود ہے. تو جب چاروں طرف اس نے نماز پڑھی تو یقیناً اس نے وہ بھی نماز پڑھ لی جو اس پہ واجب تھی، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے جو واجب نماز تھی وہ بھی اس نے پڑھ لی. اول انحراف عنہا بما لا یبلغ الیمین والیسار، اور اگر اس نے چار سمتیں جو بنائی تھی وہ بالکل ایک سمت ان میں سے بالکل قبلہ کو ٹچ نہیں کرتی تو پھر اس میں تھوڑا بہت انحراف ہوگا قبلے سے جو یمین و یسار کی حد تک نہیں پہنچتا. تو جب تک قبلہ سے انحراف دائیں بائیں کی حد تک نہ پہنچ جائے تو وہ معاف ہوتا ہے اور اس کی نماز ٹھیک ہوتی ہے. مثال کے طور پر برِ صغیر کے لوگ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ قبلہ رخ ہوتے ہیں. اب جناب علی ہو سکتا ہے کہ کسی نے جو مغرب کی طرف منہ کیا ہے تو اس کے جو ڈگریز ہیں قبلہ کے جو قبلہ نما کے تحت آتی ہیں وہ تھوڑا سا انحراف کے ساتھ پڑھ رہا ہو، تو کہتے ہیں کہ اگر اس کا انحراف شمال جنوب کی حد تک نہیں پہنچ جاتا، دایاں بایاں کی حد تک نہیں پہنچ جاتا تو اس کی نماز ٹھیک شمار ہوگی. وَهُوَ مُوجِبٌ لِلصِّحَّةِ مُطْلَقًا، اور یہ جناب علی موجب ہے کہ اس کی وہ نماز ٹھیک ہو جائے مطلقاً، چاہے اشتباہ باقی رہے یا ختم ہو جائے، چاہے مخالفت ظاہر ہو جائے یمین و یسار کی حد تک وقت کے اندر یا وقت کے بعد ظاہر ہو جائے، بہرحال وہ نماز درست شمار ہوتی ہے. کیونکہ جب تک بالکل دائیں بائیں کی حد تک قبلہ سے نہ مڑ جائے تو اس کی نماز پھر ٹھیک شمار ہوتی ہے. تو یہ جناب علی ایک صورت ہے کہ جس میں فقہا مشہور فقہا شیعہ فرماتے ہیں کہ چار سو چار طرف چار سمت میں نماز پڑھنا واجب ہوتی ہے. جب علم اور یقین بھی قبلے کا نہ ہو سمت کا، اور امارات شرعیہ علامات شرعیہ بھی مشکل ہوں جو گمان آور ہوتی ہیں، اور دوسرے بندے کی تقلید کرنا بھی ممکن نہ ہو، تو پھر وہ چار طرف نماز پڑھے گا. یہ جو چار سمت میں نماز پڑھنا ہے تو یہ مشہور علماء کا نظریہ ہے، جیسا کہ شہید ثانی نے بھی فرمایا ہے. اس پر مرسلہ روایت ہے خراش کی، خراش بن عبداللہ زہر الراوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے. ان هؤلاء المخالفین علینا یقولون اذا اطبقت علینا او اظلمت اطبقت علینا او اظلمت فلم نعرف السماء كنا وانتم سواء فی الاجتہاد. ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر کوئی جو ہے نا جی جیل بند کر دیے جائے ہمیں، اور بالکل ہماری آنکھیں جو ہے نا جی بند کر دی جائیں، یا ہمارے اوپر ظلمت اور تاریکی چھا جائے، یعنی ستارے وغیرہ جس کے ذریعے ہم قبلہ کی سمت کو معین کرتے تھے وہ نہ ہوں، فلم نعرف السماء، اور ہم آسمان کو نہ جان سکیں، كنا وانتم سواء فی الاجتہاد، تو ہم اور آپ کیا اجتہاد کرنے میں برابر ہوں گے، کیونکہ پرانے دور میں اس کے بارے میں بحث کی جاتی تھی. فقال، امام نے فرمایا لیس کما یقولون، ایسا نہیں ہے جیسا وہ کہتے ہیں. اذا کان ذلک فلیصلی لاربع وجوہ، جب ایسا ہو جائے تو پھر چار طرفوں میں نماز پڑھو. مرسلہ کافی ہے روی ایضا ان المتحیر یصلی الی اربعۃ جوانب، کہ جو بندہ شک و شبہ رکھتا ہو قبلہ کی سمت میں تو چار طرفوں میں نماز پڑھے. مرسلہ فقی بھی ہے رویہ فی من لا یہتدی الی القبلہ فی مفازۃ انہ یصلی الی اربعۃ جوانب، کہ جو بندہ کسی صحرا میں ہو اور اسے قبلہ کا رخ پتہ نہ چل رہا ہو تو چار طرفوں میں نماز پڑھے. اور قواعد احتیاط بھی چار طرفوں میں نماز کو
واجب قرار دیتے ہیں۔ اس کی تحلیل اس طرح ہوگی کہ کیونکہ ہم پر ایک نماز واجب ہے، تو اب کیا کہتے ہیں اس کو، ذمہ جب یقیناً کیا ہو جائے، مشغول ہو جائے، تو پھر وہ تقاضا کرتا ہے براءت یقینیہ کا، یعنی اس طرح انجام دیں چاروں طرف نماز کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ جو نماز ہم پر واجب تھی وہ ہم نے انجام دے دی۔ جبکہ متاخرین کی ایک جماعت جن میں مقدس اردبیلی، علامہ حلی، شہید اول ذکر شیعہ میں ایک طرف میں ایک نماز پڑھنے کو کافی قرار دیتے ہیں، بلکہ ابن ابی عقیل عمانی شیخ صدوق علیہ رحمہ کی طرف بھی یہی منسوب ہے، چونکہ اس کے بارے میں صحیح زرارہ بن آیون کوفی موجود ہے امام باقر علیہ السلام سے، یجزی المتحیر ابدا اینما توجہ اذا لم یعلم این واجب القبلہ، کہ جو بندہ سمت قبلہ کے بارے میں تحیر رکھتا ہو، شک و شبہ رکھتا ہو، تو جس طرف بھی وہ منہ کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز کافی ہوگی۔ مرسلہ ابن ابی عمیر ہے زرارہ بن عیون کوفی سے، سال تو ابا جعفر امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا عن قبلۃ المتحیر، جو بندہ قبلہ کی سمت کے بارے میں حیران پریشان ہے، فرمایا یصلی حیث یشاء، جس طرف چاہے وہ نماز پڑھے۔ مشہور نے دوسرا گروہ روایات کا اس کو وقت کی وسعت کے نہ ہونے پر حمل کیا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب وقت وسیع نہ ہو تو ایک آدھ نماز پڑھ لے، تو جس طرح وہ پڑھے کافی ہے۔ اور اس طرح وہ نصوص اور روایات کے درمیان جمع کرنا چاہتے ہیں، اور سید ابن طاووس نے اپنی کتاب امان الاخطار میں قرعہ ڈالنے کا فتویٰ دیا ہے، چونکہ وہ ہر مشکل کام کے لیے ہوتا ہے، اور یہ بھی مشکلات المسائل میں سے ہے، اس کا حل قرعے کے ذریعے نکالنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو آپ نے دونوں طرف کی روایات کو چھوڑ دیا ہے اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو فرمایا تھا کہ وہ جو جہات ہیں وہ کاٹتی ہوں قائمہ زاویہ قائمہ کی بنیاد پر، 90 ڈگری کا ایک زاویہ بنے، تو تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ ایک طرف میں تو اس نے یقیناً استقبال کر لیا ہے، یا اسے یقین ہو کہ قبلہ جو ہے وہ یمین و یسار کی حد تک اس سے خارج نہیں ہوگا۔ تو پہلی صورت میں جو ہے نا جی اس کی نماز یقیناً صحیح ہے، اور دوسری صورت میں بھی اس کی نماز ٹھیک ہے جب تک جناب علی اس کو چونکہ جاہل جب کسی طرف نماز پڑھے پھر اس کا قبلہ کا خارج نہ ہونا یمین و یسار کی حد تک ظاہر ہو جائے تو اس کی نماز صحیح ہوتی ہے۔ اس کی دلیل ہے صحیح معاویہ بن عمار کوفی یا صحاباتی امام صادق علیہ السلام سے، یعنی رجل یقوم فی الصلاۃ ثم ينظر بعد ما فرغ فیرى انه قد انحرف عن القبلة یمینا وشمالا، ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے پھر دیکھتا ہے جب فارغ ہو جاتا ہے کہ وہ قبلہ سے یمین و یسار تک جو ہے نا کیا انحراف کیا، فرمایا قد مضت صلاته وما بین المشرق والمغرب قبلہ، فرمایا کہ اس کی نماز گزر گئی، مشرق اور مغرب کے درمیان سب قبلہ ہے۔ اور یہ آیت متحیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے، جس طرح بھی تم منہ کرو تو تمہاری نماز خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ حسین بن علوان نے امام صادق علیہ السلام نے اپنے والد کے واسطے سے امام علی سے نقل کیا، من صلی علی غیر القبلہ وهو یرى انه علی القبلہ ثم عرف بعد ذلك فلا اعادۃ علیہ اذا کان فیما بین المشرق والمغرب، کہ جو شخص اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہوئے نماز پڑھتا ہے کہ وہ قبلے کی طرف پڑھ رہا ہے، حالانکہ قبلے کی طرف اس نے نہیں پڑھی، بعد میں معلوم ہو تو جب تک مشرق اور مغرب کے درمیان میں اس نے نماز پڑھی ہو، یعنی بالکل دائیں بائیں نہ ہوا ہو، تو اس کی نماز ٹھیک ہوگی، اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ صحیح زرارہ ہے امام باقر علیہ السلام سے، لا صلاۃ الا الی القبلہ، قلت این حد القبلہ، فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلۃ کلہ، کہ نماز قبلے کے بغیر نہیں ہوتی۔ سوال کیا کہ قبلہ کی حد کیا ہے، فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان سب قبلہ ہے۔
تو یہ جناب علی مشہور کا نظریہ ہے کہ جب تک دائیں بائیں کی حد تک وہ نہیں نکلے گا، اس سے قبلہ رخ سے نہیں نکلے گا، تو پھر اس کی نماز ٹھیک ہوگی۔ اب جب 4 قائمہ زاویہ بنا کے وہ 4 جہت میں نماز پڑھے گا، یا تو ایک آدھ نماز اس کی بالکل قبلہ کی طرف ہوگی، یا اس سے تھوڑا بہت انحراف ہوگا، تو وہ جب تک دائیں بائیں جو ہے نا جی اس کی حد تک نہ پہنچ جائے تو اس کی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہاں تک معلوم ہوا کہ یہ جو 4 طرفوں میں نماز پڑھنے والا حکم ہے، اس کی روایت ہے مرسلہ خراش بن عبداللہ اور مرسلہ کافی اور مرسلہ فقی۔ تو خراش مجہول الحال بھی ہے اور مرسلہ بھی روایتیں ہیں سند کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے، جبکہ ایک طرف کو کافی قرار دینے والی روایات معتبر ہیں، تو ان کو جو ہے نا جی کیا کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے۔